کیا گیا. آپ کیا کہیں گے جب آپ مسلمان ہیں اور آپ کی موت اس وجہ سے بھی نہیں ہوئی کہ آپ کورونا وائرس کے متاثر ہیں؟ اگر کورونا وائرس کے متاثر ہیں تو بھی آپ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے قبرستان میں جو ہے کسی کو دفنانے کی اجازت نہ دیں، اس لیے کہ قبرستان آپ کے باپ کا تو ہے ہی نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد کے تو اس میں نہیں آتا ہے. ان لوگوں کو کس نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے ایک مسلمان کی لاش کو جو ہے، مسلمان کی میت کو دفنانے کی اجازت نہ دیں؟ حیدرآباد میں پیش آئے ایک دلسوز واقعے میں شہر کے مضافات میں واقع علاقہ حیدر شاہ کوٹ گندم گوڑا میں دل کا دورہ پڑنے سے مرنے والے غریب مسلمان کو اطراف کے 6 قبرستانوں میں دفنانے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا. مرحوم کا نام محمد خواجہ میاں کا تعلق تلنگانہ کی ضلع گدوال سے تھا. وہ 10 سال سے گندم گوڑا میں مقیم تھے. جمعہ کے دن خواجہ میاں کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوا. جس جگہ ان کا گھر ہے اس کالونی کے بالکل قریب ایک درگاہ اور اس سے متصل مسجد اور ایک چھوٹا قبرستان ہے. مقامی مسلم عوام کی نمائندگی پر انتظامیہ نے درگاہ اور مسجد کے احاطے کے بازو قبرستان کے لیے زمین الاٹ کی تھی. مقامی مسلمانوں نے کہا کہ اس کا نوٹیفیکیشن کا بھی اجرا ہو چکا ہے. جب مرحوم کے فرزند محمد پاشا نے اپنے والد کو دفنانے کے لیے وہاں قبر کھودنے کا آغاز کیا تو مقامی ریونیو افسر نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا. اس کے بعد خواجہ میاں نے درگاہ کے احاطے میں موجود پرانے قبرستان میں ان کے والد کو دفنانے کے لیے کمیٹی سے درخواست کی، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ وہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں، اس لیے انہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کمیٹی نے محمد پاشا کے فرزند کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والد کو اپنے وطن لے جا کر دفنانے کا انتظام کرے. یہ جواب سن کر افسردہ محمد پاشا نے اس علاقے کے اطراف و اکناف موجود مسلم قبرستانوں کی انتظامی کمیٹیوں سے اجازت طلب کی. محمد پاشا نے کہا کہ انہوں نے 6 مسلم قبرستانوں سے اجازت طلب کی کہ ان کے والد کو دفنانے کی اجازت دیں، لیکن سب نے کسی نہ کسی بہانے انکار کر دیا. محمد پاشا کی ان کوششوں میں شام ہو چکی تھی. لاک ڈاؤن کی مشکلات، رات کا کرفیو، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ایک مقامی نوجوان سندیپ نے انہیں مقامی ہندو قبرستان میں دفنانے کی پیشکش کی. سندیپ نے کہا کہ وہ صبح سے ہی محمد پاشا کے ساتھ تھے. جب حکومت کے الاٹ کردہ قبرستان میں قبر کھودنے کی اجازت نہ ملی تو میں نے درگاہ کمیٹی سے التجا کی کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے درگاہ سے متصل قدیم قبرستان میں تدفین کی اجازت دیں، لیکن وہاں سے صاف انکار کے بعد ہم نے اطراف کے مسلم قبرستانوں میں بھی پتہ کیا. وہاں سے بھی نہ کا جواب ملنے کے بعد میں نے محمد پاشا کی لاچاری کو دیکھتے ہوئے انہیں تجویز پیش کی کہ وہ مقامی ہندوؤں کے قبرستان کے ایک حصے میں انہیں دفن کریں. تمام کوشش کے باوجود اپنے والد کی کسی مسلم قبرستان میں تدفین کی اجازت نہ ملنے سے دل برداشتہ محمد پاشا کو لگا کہ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور رات 8 بجے خواجہ میاں کو گندم گوڑا کے ہندو قبرستان میں دفن کر دیا. ناظرین، آپ نے خبر سنی، مجھے امید ہے کہ آپ نے پوری سنی ہوگی. یہ ہے مسلمانوں کا حال، اور آپ کہتے ہیں کہ اس قوم پر عذاب نہ آوے، اس قوم کو کوارنٹین میں رکھ کر کے مجبور نہ کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو مارا جاتا ہے، مظلوم قوم ہے. یہ قوم خود اس قدر جو ہے گری ہوئی سطحیت کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سندیپ نامی غیر مسلم شخص ایک مسلمان کی لاش کو لے کر کے قبرستان کی ایسی کمیٹیاں جن کے باپ دادا کی جو ہے وہ جائیداد نہیں ہے ان کے پاس دستے سوال بڑھاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. کس طرح کے آپ لوگ مسلمان ہیں؟ کس نے آپ کو مسلمانوں کا نام رکھنے کے لیے دیا؟ کون سی یہ کمیٹی کے لوگ ہیں؟ ان کو کس نے کمیٹیوں میں بٹھا دیا؟ یہ کیا مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ ایسے حالات میں جب کورونا کے باعث پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، دنیا عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے، اور یہ لوگ خود بخود اپنے عذاب کو اپنے قدموں پہ دعوت دے رہے ہیں. ہم نے کئی ایسی تصویریں آپ کو دکھائیں، جو تصویریں جہاں پہ جو ہے مسلمان ہندوؤں کی ارتھی کو کندھا دے رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے قریبی لوگ ان کو کندھا دینے نہیں آئے. لیکن کہیں ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی ہندو بھائی کسی ہندو بھائی کے ارتھی کو جلانے کے لیے ان کا جو ہے یہ نہیں دیا ہے، ان کا اسمشان نہیں دیا. ایسی خبریں تو نہیں آئی. لیکن ہاں، البتہ ان کے آس پاس کے لوگ نہیں آئے اس کے انتم سنسکار کے لیے، تو مسلمان گئے. ایسی بہت ساری جگہوں سے آئی نیوز، ہم نے دکھائی. لیکن کوئی کبھی آپ نے یہ سنا کہ جو ایک ہندو اسمشان میں ہندو کی ارتھی کو جلانے کی اجازت نہیں دی گئی؟ لیکن ایسی 2 خبریں مسلمانوں سے وابستہ آئیں. ممبئی کی بھی وہ خبر میں نے آپ کو سنایا تھا، وہاں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ملی. اب یہ حیدرآباد سے آ رہی ہے خبر. اب آپ خود بتائیں، ان لوگوں کو مسلمانوں کا نام کون دے گا؟ ان کمیٹیوں میں ان لوگوں کو بٹھایا کس نے؟ آخر یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کس کی جاگیر سمجھ رہے ہیں؟ اس زمین کس کا مالک ہے؟ اس زمین کا مالک کون ہے؟ قبرستان کا مالک کون ہے؟
کہیں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہے دوسری بستی کا مسلمان اس بستی کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. یہ کس طرح کے مسلمان ہیں میرے سمجھ میں نہیں جا رہا. لیکن ان تمام لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے جن کمیٹیوں نے انکار کیا ہے ایک مسلمان کو ان کے قبرستان میں دفنانے سے انکار کیا ہے. حیدرآباد کے مسلمان تو ایسے ہو نہیں سکتے، مجھے نہیں لگتا ہے، ان کے اندر خودداری ہوتی ہے. لیکن اگر حیدرآباد کے مسلمان جو جن بستیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو ان تمام کمیٹیوں کے خلاف وہاں کے علماء اکرام کو کھڑے ہونا